بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، آئے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ ہم نے اپنی تفسیر میں سورہ مائدہ کے تحت اس قصے کے بارے میں کھل کر بحث کی ہے۔ ہم اس جگہ ائمہ سلف کی ذکر کی ہوئی بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے، اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازہ بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اسی صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا
ہے کہ اس نے हाबील के सर पर पत्थर मारकर इसका सर कुचल दिया जबकि वो सोया हुआ था। एक कौल ये भी है कि इसने गला दबाकर और मुंह से दरिंदों की तरह काट कर इसको कत्ल कर दिया। काबिल के डांटने पर हाबील ने कहा, सूरह मायदा आयत नंबर 28। तर्जमा, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तेरे ऊपर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। इससे मालूम हुआ कि हाबील अच्छे इखलाक वाला और अल्लाह से डरने वाला था, क्योंकि इसने अपने भाई को बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया। इसलिए भी ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमान अपनी तलवारें निकालकर एक दूसरे के आमने सामने हों तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कातिल का आग में जाना तो समझ में आता है, लेकिन मकतूल का क्या हाल है, वो किस वजह से जहन्नम में जाएगा? तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि वो भी अपने भाई के कत्ल के इरादे से आया था। अल्लाह ताला का फरमान जो हाबील का कौल नकल किया गया है, सूरह मायदा आयत नंबर 29। तर्जमा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह में पकड़ा जाए और अपने गुनाह में भी फिर जहन्नम वालों में से हो जाए, और जालिमों की यही सज़ा है।